السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے؟ آج آپ کے سامنے بہت ہی شاندار واقعہ جو کہ ایک ناقابل فراموش تاریخ کا واقعہ ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں، یہ واقعہ ایک پہلوان کے متعلق واقعہ ہے جو بغداد کا بہت ہی نامور پہلوان تھا۔ جنید نامی ایسا پہلوان تھا کہ جس کے مد مقابل پورے بغداد کے اندر کوئی پہلوان نہیں تھا۔ آپ کے مقابلے میں جو بھی آتا وہ شکست کھا کر واپس ہو جاتا۔ بغداد کی ریاست کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جنید جیسا پہلوان کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی بات کی وجہ سے اس پہلوان کو خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر ایک مخصوص نشست بھی دی ہوئی تھی۔ جنید پہلوان آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک ایسا شخص جو بالکل لاغر اور بہت کمزور جسم کا شخص، نوجوان، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جنید کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے، جنید کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہے۔ درباری بہت حیران ہوئے کہ ایسا جنید، ایسا پہلوان کہ جس کے مد مقابل پورے بغداد میں نہیں ہے، جس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا، یہ نوجوان جو بظاہر بالکل کمزور ہے، جو جنید کی ایک پھونک سے بھی گر جائے، یہ کس بنیاد پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جنید کے ساتھ لڑائی کرے گا؟ وہاں موجود لوگ حیران بھی ہوئے اور ان کا تجسس بھی بڑھا۔ اس کو سمجھایا گیا کہ کیوں تم اپنے دشمن ہو گئے ہو اور جنید کے ساتھ لڑائی کر کر اپنا نقصان کرتے ہو۔ اس نے فاتحانہ انداز کے ساتھ کہا کہ لڑائی صرف جسم کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، ذہنی فن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لہٰذا تم میرا دعویٰ میرا اور میرے ساتھ لڑائی کرنے کا اس کو بتاؤ۔ لہٰذا یہ بات خلیفہ تک بھی پہنچی۔ خلیفہ نے اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جنید کے ساتھ ایک شخص لڑنے آیا لیکن جنید نے لڑنے کے لیے انکار کر دیا یا خلیفہ نے منع کر دیا، لہٰذا اپنی اس انسلٹ اور بے عزتی کے خوف سے اس کے دعوے کو قبول کیا گیا اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا، کشتی کرنے کا ایک جگہ پر طے کیا گیا اور تاریخ بھی طے ہو گئی اور بغداد کا سب سے بڑا میدان اس کام کے لیے چوز کیا گیا۔ جب عوام کے اندر یہ بات پہنچی کہ جنید کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ایک بظاہر کمزور اور لاغر نوجوان نے دعویٰ کیا ہے، لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، بات پھیلتی رہی، بغداد کے باہر دوسرے شہروں میں بھی یہ بات پہنچی۔ ہر جگہ پر یہی تذکرے ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر جہاں لوگ بیٹھے ہیں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آخر یہ کون سی پرس اسرار شخصیت ہے کہ جس نے جنید کو للکار دیا۔ کچھ لوگوں کے ایسے بھی خیالات تھے کہ خلیفہ نے اور وزیروں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان کو ظاہری معاملات دیکھ کر اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا کوئی کچھ کہتا، جتنے منہ اتنی باتیں بنتی گئیں، دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ لوگوں کو شدت کے ساتھ اس دن کا انتظار بھی تھا کہ جس دن جنید کی لڑائی ہوگی، جنید کا دنگل سجے گا بغداد کے اندر۔ بہت عرصے کے بعد جنید کے مد مقابل کسی نے دعویٰ کیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور دنگل کا وقت قریب آتا گیا، اتنے جنید کے دل میں بھی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوئی اور عجیب و غریب کیفیت کو محسوس کیا جنید نے۔ تجسس اور حیرانگی کا عجیب سمندر جنید کے دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آخر کار دنگل سے ایک دن پہلے بغداد کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہونا شروع ہو گیا۔ ہر طرف سے لوگ ہی لوگ آتے جا رہے ہیں، ہر طرف رش ہی رش ہے۔ بغداد کے اندر ایک میلے کا سماں ہے۔ آخر وہ شام ڈھلی، رات ہوئی، صبح جب سورج نے اپنی روشنی بکھیرنی شروع کی، لاکھوں افراد اس میدان کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ سے کچھ دیر پہلے دربار کے وزیر اور خلیفہ کی کرسیاں بھی بچھائی گئیں۔ خلیفہ اور وزیروں کے آنے کے ساتھ ہی جنید بھی وہاں پر آ گئے۔
اب لوگوں کو انتظار ہے کہ وہ پر اسرار نوجوان کب آئے اور کب اس کا دنگل شروع ہو، لیکن جو وقت مقررہ تھا اس میں ابھی کچھ وقت تھا۔ کچھ لوگ وہاں میدان میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص نہیں آئے گا، وہ چکما دے کر دھوکہ دے کر چلا گیا ہے۔ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ نوجوان نہ آیا تو کتنی رسوائی ہوگی، لہذا وہاں بھی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہر حال جو وقت مقررہ تھا اس کا انتظار کرنا بھی ضروری تھا۔ جیسے ہی وقت مقررہ ہوتا ہے لوگ نا امید ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اچانک دور سے ایک گرد اٹھتی محسوس ہوتی ہے اور دور سے ایک نوجوان جلدی جلدی چلتا چلتا آتا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نوجوان نے دھوکہ نہیں دیا۔ جیسے ہی وہ کمزور سا نوجوان قریب آتا ہے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ تو کوئی پہلوان نہیں ہے، یہ تو کوئی بظاہر بہت بڑا نامور شخص بھی نہیں ہے۔ آخر اس نے کس سوچ کے تحت، کیا سوچ کس نے جنید کو چیلنج کر دیا؟ اب لوگوں میں اضطراب اور حیرانگی کا عالم مزید بڑھ گیا۔ سب نے یہ جان لیا کہ یہ تو جنید کے مقابلے میں چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، اس کے لیے تو جنید کا ایک پنتیرا ہی بدلنے کے دوران شکست کھا جائے گا۔ کا اعلان ہوتے ہی جنید اکھاڑے میں اتر آئے اور وہ نوجوان بھی سامنے کھڑا تھا۔ لاکھوں تماشائی دیکھ رہے تھے کہ جنید کے مقابلے میں وہ نوجوان کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جنید نے خم ٹھونک کر پنجہ آزمائی کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اس اجنبی نوجوان نے کہا کہ اے جنید اپنا کان قریب لے کر آئیے، میں نے آپ سے بات کرنی۔ پتہ نہیں کیا جادو تھا اس آواز میں، جنید کے پھیلے ہوئے ہاتھ اچانک سمٹ گئے اور جنید کے اندر سختہ طاری ہو گیا۔ جنید نے بغیر سوچے سمجھے اپنا کان اس اجنبی کے منہ کے قریب کیا۔ اب وہ اجنبی کیا کہتا ہے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے۔ وہ پر اسرار نوجوان کہتا ہے کہ اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ یہ زادیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ دیہ خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے، چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بدھواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی۔ جنید عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف ایک قربانی سوکھے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو آل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہاری عزت و ناموس کا اثار کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر تک ہم قرض نہیں رکھتے۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے، بلکہ آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عشق و ایمان کا ساگر موجوں کے لہروں سے زیر و زبر ہونے لگا۔ حج قرین کا سرمدی اعزاز سر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ جنید نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور کہا، شعور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں؟ چمنستان قدس کے پرمزدہ کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے کاش کہ میری خوش نصیبی کہ کل میدان محشر میں سرکار اپنے نواسوں کے زر خرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں۔ وہ پہلوان جو پورے ملک کے اندر مشہور ہے، جس کا پائے کا، جس کی ٹکر کا پورے ملک کے اندر کوئی پہلوان نہیں ہے، آج اپنی عزت و ناموس ایک آل رسول کی خوشنودی کے لیے اور اس کے
عزت افزائی کے لیے قربان کر رہا ہے۔ خیر آگے سنیے، جنید نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، پنجہ آزمائی کے لیے ہاتھ بڑھائے اور جھوٹ موٹ کی لڑائی کی۔ جیسے ہی اپنا مخصوص انداز کے ساتھ پنتیرا بدلا، لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ جنید اب اس نوجوان کو پٹخ دے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جنید پنتیرا بدلتے ہی خود چت لیٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان جنید کے پاس کھڑا فتح کا علم لہرا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ جنید جس کے آگے کوئی پہلوان ٹک نہیں سکتا تھا، آج ایک کمزور نوجوان کے سامنے شکست کھا گیا۔ لوگوں نے جنید کو لان تان کرنا شروع کر دیا، اس نوجوان کو سروں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب جو بھی آتا جنید کو لان تان کر کے چلا جاتا اور اس نوجوان کے قصیدے گائے جاتے۔ خلیفہ جو کہ وہاں موجود تھا، اس نے جب یہ سارا عالم دیکھا تو جنید کے پاس آ کر تھوک دیا اور یہ کہہ کر چل دیا کہ آج تم نے سارے ملک میں میری ذلت و رسوائی کروا دی۔ اور وہ نوجوان اہل رسول فتح کے انعام و اکرام لے کر جنگل کی طرف اپنے گھر والوں کے پاس، بچوں کے پاس چلے گئے۔ جنید کو شکستہ حالت میں لیٹے ہوئے ایک عجیب سی خماری چھائی ہوئی ہے۔ یہاں وہ جنید جو دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوانوں سے جیت کر بھی خوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج اس کو شکست نے اتنا مزہ دیا کہ ساری زندگی اس کو اتنا لطف و سرور نہیں ملا تھا، کیونکہ آج اس نے اپنی عزت کو اہل رسول کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ جنید اسی خماری کے عالم میں کہ اب مجھے میدان محشر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اور سرکار سے انعام و اکرام پانے کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، ان سوچوں کے مزوں میں گم گھر چلے جاتے ہیں۔ شام پڑ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، لیکن وہ جنید بغدادی کے ذہنوں میں وہ خیالات اور وہ اعلی رسول کے بول اور الفاظ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے انعام و اکرام کے وعدے ان کی سوچوں میں چل رہے ہیں، اور آج کی اس شکست پہ وہ اتنا ناز کر رہے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ آج تک ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ رات دیر تک یہ سوچتے سوچتے، یہ تصور باندھتے باندھتے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قیامت والے دن مجھے انعامات و اکرام سے نوازیں گے، رات دیر تک سوچتے سوچتے جب آپ کی آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اور مدینے کے درمیان جتنے بھی پردے حائل ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جنید، انعام و اکرام کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا تمہیں اولیاء کرام کی سرداری کا اعزاز ابھی سے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی جنید صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغداد کے سارے درویش اور سارے اولیاء کرام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اولیاء کی سرداری کی مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، اس کا اعلان سب اولیاء کی جماعتوں میں ہو چکا تھا۔ خلیفہ وقت جو کل تک آپ کو تھو تھو کر کے جا چکا تھا، وہ بھی جنید کے دروازے پہ کھڑا آپ کو اولیاء کی سرداری کے مبارک دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو پہلے پہلوان تھے اور اپنی پہلوانی کی عزت و نموز کو اعلی رسول پر قربان کرنے کے بعد ان کو اولیاء کی ایسی سرداری ملی کہ یہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسی شانیں، ایسی عطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حال کے صدقے عطا فرما رہا ہے، تو اندازہ کیجئے ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی شخص سنتوں پر عمل کرے گا، اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈالے گا، اپنے آپ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نافذ کرے گا، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت کے اندر بھی عزتوں سے نوازے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر عاشق رسول کا، اپنے بزرگوں کا، خصوصاً آل رسول کا ادب و احترام لازمی کریں،
کہ یاد رکھیے کہ بے ادبی کرنے سے ساری زندگی کے اعمال اکارت بھی ہو جاتے ہیں، اور ادب و احترام کرنے کی برکت سے نیکیاں کم بھی ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطائیں نواز دیتا ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں با ادب ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے، اہل رسول کے، اہل بیت اطہار کے، اولیاء کرام کے ادب و احترام میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔